الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دروشی بآواز بلند. معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آج میں بکھر شہر میں بہت عرصے کے بعد آ رہا ہوں، 4-5 سال کے بعد غالباً. آپ لوگوں کی محبت اور کشش مجھے کھینچ لائی. یک منو برسر قتلند پری زادے چند وائے بر سید کہ یک باشد و سیادے چند. یہ کسی استاد کا شعر ہے کہ میں ایک ہوں اور کتنے بریزاد مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. میری جان ایک ہے اور کتنے لوگ مجھے پریزاد لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں. اس شکار پر افسوس کہ جو ایک ہو اور اس کے شکاری لاکھوں ہوں. تو ہم وہ شکار ہیں جس کے لاکھوں شکاری ہیں، گھرے ہوئے لوگ ہیں، تو وقت نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کی. حاجی شبیر سے میں نے کہا کہ میں آؤں گا انشاءاللہ تمہارے پاس. اصل میں کافی عرصے سے یہ میری تمنا تھی کہ میں اس علاقے میں بھی جاؤں. آج کل کرتے کرتے وقت گزر گیا. پھر مولانا اشفاق صاحب کی کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کروڑ بھی جاؤں، تو میں نے پھر یہ سارا سفر میں نے کہا یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ پھر بندیال میں، بالا میں ہوتے ہوئے جنڈا والا میں، ثناء اللہ خان مستی خیل کے پاس رات رہے، پھر اس طرح ہوتے ہوئے تھوڑا سا قیام یہاں، پھر رات کو انشاءاللہ کروڑ میں جائیں گے. وہاں بھی مولانا کا اصرار ہے کہ میں 2-4 جملے بولوں. میں کوئی نہ خطیب ہوں نہ کوئی عالم فاضل ہوں. یہ لوگ بڑے ماہر ہیں، حاضر سروس لوگ ہیں. تو ابھی جس کا ذکر فرما رہے تھے مولانا کہ حضرت علی نے امام حسن سے فرمایا کہ تم بولا کرو، تو وہ بولنا کس لیے انہوں نے کہا بولا کرو، یہ بھی سوچنا چاہیے. روایت تو ہے لیکن کس چیز پر بولو، کیا بولو، اور پھر امام حسن سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہوں گے. تو بین السطور میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جہاں اجازت مل رہی ہے وہاں
حسن کی گفتگو اور امام حسن کا انداز گفتگو اور مواد، علمی مواد، آپ کیا سوچیں گے کہ جس آنکھ نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہو اور وہ جسد پاک جو حضور کی آغوش میں کھیلا ہو، کندھے پر سوار ہوا ہو، وہ حسن، وہ حسین، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہوگا یا وہ کیا بیان کرتے ہوں گے؟ یہ آج کل کی دور ازکار خطابتیں نہیں، وہ خطابت، علی کی خطابت، حسن کی خطابت، حسین کی خطابت، قرآن اور سنت نبویہ کا خلاصہ، حضور کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مکمل نمونہ، خلاصہ، یہ حسن کا خطاب ہوتا تھا۔ صحابہ کرام میں سے جو جہاں بولا قرآن و سنت کے دائرے میں حضور کی سیرت طیبہ، کیونکہ ہمارا اور آپ کا محور و مرکز ایک مسلمان کا حضور سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کا درس عالی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے وہ مسائی جمیلہ اور وہ عقائد عالیہ جو آپ نے عطا فرمائے ہمیں قرآن کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا، وہ عقائد، وہ حقائق، وہ دلائل پر مبنی مفہوم، ایک گفتگو، ایک نظریہ، یہ خلاصہ ہے دین کا۔ عقائد کی درستگی شرط اول ہے۔ میں نے بندیال میں 2 گھنٹے خطاب کیا، بیٹھا میں 10 منٹ کے لیے تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر وہ رنگ جمع کہ اللہ نے ایسا رنگ جمایا، اس ذات بے رنگ نے وہ رنگ جمایا۔ سامعین باذوق، حالانکہ علماء کا ایک مجمع تھا، طلباء، اور وہاں کے صاحبزادہ مظہر الحق صاحب کہہ رہے تھے، وہ اچھل اچھل کر میرے سٹیج پر آئے اور میرے ہاتھ پاؤں چومے، تو کہنے لگے کہ آج تو حد ہو گئی، کیوں؟ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات تو نہیں میرے لیے، میں تو لاکھوں کے مجمع میں بھی بولا ہوں۔ وہ کہنے یہ موبائل بند کر دیں، موبائل بند کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی اور کوئی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں بندیال میں داد دینا عیب سمجھا جاتا ہے، اپنا اپنا علاقے کا معمول ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں علماء جو ہیں بڑے سے بڑے جادو بیان خطیب کو سنتے ہیں، مگر خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے بس یہاں کا دستور ہے، لیکن یہ آپ نے دستور رات کو توڑ دیا، یہ آپ نے دستور توڑ دیا، جو ہمارا ایک انداز تھا سماعت کا وہ بدل گیا اور سارے لوگ جھومنے لگے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیغام، میسج جو ہے وہ سننا چاہیے، اور مشائخ اعظام میں آج وہ میسج جو ہے اس کا رخ بدل گیا ہے۔ علماء میں وہ انداز جو ہے تبلیغ کا وہ بدل گیا ہے۔
کچھ مصلحتیں، کچھ ضرورتیں، کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے حق گوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت حق گو ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ حق سچ کے قریب، زیادہ سے زیادہ قریب رہوں۔ تو مشائخ میں سے، علماء میں سے، علماء راسخین میں سے ان عقیدوں کو بیان کرنا چاہیے جو اصلاح امت کے لیے ہو، جس سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ بعض مشائخ اس لیے نہیں بولتے، بھائی جناب ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جو لوگوں کا حسن ظن ہم پر ہے وہ بدستور قائم رہے۔ تو اپنی دکان کون خراب کرتا ہے؟ مگر یہ دکان نہیں ہے، پیری مریدی دکان نہیں ہے، یہ معرفت کی دکان ہے، عرفان کی دکان ہے، یہ عام دکان نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نے، جو بزرگوں نے یہ روحانی تربیت گاہیں بنائی تھی، وہ کس لیے بنائی؟ کہ لوگوں کے عقائد درست ہوں، وہ عقیدہ رکھیں جو ہمارے آقا اور مولا کا عقیدہ تھا، کملی والے کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا عقیدہ تھا۔ آج جب ہم نیچے آتے ہیں تو تفسیر در تفسیر، تاویلات، دور از کار تاویلات، اور علماء خیر، اچھے لوگ، اچھے علم والے، ان کا میں قدردان بھی ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں۔ عام طور پر مجھے کہا جاتا ہے جی علماء کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں میں توہین کروں؟ میں خود 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں، میں ایک عالم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ میں اگر عزت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اہل علم کی اگر میں عزت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ آج کل تو یہ طبقہ مشائخ میں اور علماء میں تو بڑا فرق ہے۔ مشائخ جو ہیں وہ علماء کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، ایک ضرورت کے تحت ان کو ٹشو کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کہیں تعریف کرا دی، کہیں جملے بلوا دیے، غوث وقت اور قطب الاقطاب اور یہ وہ دور ازکار باتیں کرانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب موقع آتا ہے تو یہ مشائخ پوچھتے ہی نہیں علماء کو، اپنے گھمنڈ میں، اپنے ذام میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری عزت جو ہے وہ اللہ اور رسول کی شریعت کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں کچھ سچی باتیں کرتا ہوں، لوگ سنتے بھی ہیں میری بات کو، اور کچھ جو ہیں وہ سر دھنتے ہیں، اور کچھ میرے عیب چنتے ہیں۔ ہر آدمی، وہ ایک شاعر تھا، اس نے کہا، بڑی عجیب بات کی، دیکھیں نا، اب نوٹس میں نے شبیر کو 2 دن ہوئے کہا اتنا مجمع کوئی مجھے سیاسی لیڈر بھی جمع کر کے دکھائے، اتنے مختصر سے نوٹس میں۔ کوئی پیر صاحب اور بھی پیر آتے ہیں یہاں بہت، لیکن یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ صرف یہ میرے ہاتھ چومنے کے لیے نہیں آئے، میرے مرید بھی یہاں نہیں ہیں، جتنے بیٹھے ہیں یہ سب مرید نہیں ہیں۔ کوئی خدا جانے کس کا مرید ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی خود پیر ہے، کوئی خود کس سلسلے کا ہے، کوئی کسی کا سلسلہ ہی نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں۔ تو مطلب ہے ہر قسم کا آدمی میری محفل میں بیٹھتا ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ، ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اے وہ شخص
جو میرے عیب بیان کر کے میرے کلام میں نقص نکال کر تو لوگوں میں اپنی محفل گرم کرتا ہے؟ ذرا بولیں، میرے نقص نکال کر میرا عیب ہو یا نہ ہو اسے عیب بنا کر پیش کرتا ہے اور محفل گرم کرتا ہے لوگوں میں جا کر، تو میرے عیب کا مقام دیکھا؟ میرے عیب کا مقام دیکھا کہ تیری محفل میرے عیب گرم کر دیتے ہیں، اور اگر تو میرے کمالات کا ذکر کرے تو اندازہ تو خود کر لے کہ محفل کا کیا حال ہو۔ سمجھ آئی نا؟ تو جتنا آدمی چھوٹا ہوتا ہے، جتنا انسان اللہ کے سوا کسی بھی انسان سے ڈرتا ہے، اللہ کے بغیر اللہ کے علاوہ ڈرتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ حضرت غوث پاک دے رہے ہیں جو پیروں کے پیر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، جو ڈرنے کے لائق ذات ہے، جو بخشنے کے لائق ذات ہے۔ اپنے جیسے انسانوں سے ڈر رہے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر کوئی نقصان دے گا تو وہ اس کی طرف سے سمجھو، وہ ادھر سے آئے گا نقصان۔ آج کل کلاشن کوفیں لوگ اٹھا کر چلتے ہیں، کیا ہے کہ ہمیں شاید یہ بچا لے۔ حضرت علی کا ارشاد وہ یاد نہیں کہ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے، کہ وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ وقت سے پہلے کہیں نہ مر جائے، موت حفاظت کرتی ہے، مرنا ہی نہیں دیتا اللہ۔ یہ اللہ کے علم کے خلاف ہو جائے گا کہ وہ اتنے دن بعد فلاں منٹ پر اسے مرنا ہے، وہ 10 منٹ یا 2 دن پہلے مر جائے تو اللہ کا علم کیا ہے؟ اسی وقت پر مرنا ہے اس نے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ کرتا ہے۔ ہم نے اب بہت سے لوگ ہیں، ان کو ہم نے خوش کرنا ہے، اپنی جیبیں گرم کرنی ہیں۔ اب ہر طبقے میں جب دیکھیں اونچا طبقہ نبیوں کا ہے، جعلی نبی آئے کہ نہیں؟ بولو، آئے۔ جعلی نبی پیدا ہو سکتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں وہ، اور بیٹھے۔ مرزا قادیانی بیٹھا، اور بیٹھے بہت سے، فہرست کتابوں میں موجود ہے اس کے نام۔ اتنی بڑی نبوت، دنیا میں سب سے بڑا منصب ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے، اس پر جعلی بیٹھ گئے۔ وہ تو بیٹھ سکتے ہیں، جعلی پیر نہیں آ سکتا، جعلی مولوی نہیں آ سکتا، فراڈی پیر نہیں آ سکتا، فراڈی لیڈر نہیں آ سکتا۔ کیا وہ لیڈر نہیں آ سکتے جو نظام مصطفیٰ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور جو کہتے ہیں جناب کہ بس ہمارا یہ نظام، ہمارا وہ نظام، ہم وہ نظام نافذ کرنے والے ہیں، ہم سب کو برابر کر دیں گے؟ کس طرح برابر کر دو گے جب اس نے برابر نہیں کیا؟ تم کون ہو برابر کرنے؟ وہ نظام بھی غلط، ان کا کام بھی غلط، ان کا بیان بھی غلط، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا بھی غلط، شریعت کے خلاف کوئی پارٹی ہو۔ وہ پیر، وہ شیخ جو اللہ کی طرف آپ کو لے کر جائے، جو مالک کے دروازے پر آپ کو لے کر جائے،
اپنی خودی کو مٹائے اور کہے میں تیرے جیسا محتاج ہوں اس کا. میں تیرے جیسا محتاج ہوں. آؤ دونوں جاتے ہیں. شاید تیری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو میرا مرید ہے مگر میں تجھ سے بھی زیادہ گناہگار ہوں. اس کی کاغذ میں پتہ نہیں میری کیا حیثیت ہے. آؤ تم آؤ، شاید تمہارا کوئی عمل اس کے کھاتے میں ہو، شاید میری بخشش بھی ہو جائے، میری بات بھی سن لے. ہم تو ان مشائخ کو ماننے والے ہیں، ان اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں جن کا یہ مقام ہے. آج کل کی طرح نہیں کہ ٹھیکیدار، دعا کے ٹھیکیدار پیر، کہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ مانے گا. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے یہ آپ کا دعویٰ؟ آپ کی سوچ کہاں سے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک پیر گھرانے کا فرد ہوں. میرے دادا پیر میر علی شاہ اتنا بڑا عالم، دین کی خدمت کی انہوں نے، قوم ملت کی کتابیں تحریر کی، تصنیف کی، علمی وجاہت ان کی، دنیا روحانیت میں ایک ان کا مقام. لیکن میں ان کے گھر میں پیدا ہو کر میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا عقیدہ، میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، نہ کسی دیوبندی سے متاثر ہوں، نہ کسی وہابی سے متاثر ہوں. بالکل میرا نہ دیوبند سے تعلق ہے اور نہ کسی وہابی سے تعلق ہے، نہ شیعہ سے تعلق ہے. میرا تعلق جب اس نے اپنے ساتھ جوڑنا چاہا تو مجھے چند آزمائشوں میں ڈالا، آزمائشوں میں مجھے اپنے بیگانوں نے چھوڑا تو پھر میں اس کے دروازے پر گیا. صرف اس نے مجھے سہارا دیا، اس لیے میں نے اس کو مانا ہے. نہ میرا کسی فرقے سے تعلق ہے. اور آؤ بکھر والو، آج بھی میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں. کیا ہوں؟ میرا افلاس کیا ہے کہ میں مرتبہ ولایت پر فائز نہیں سمجھتا خود کو، ایک عام آدمی ہوں. لیکن بکھر والو، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ عاجز اور ناقص انسان کی گزارشات پر تم عمل کرو تو میرا خیال ہے تمہیں وہ مستی مل جائے گی اور تمہیں وہ ہستی مل جائے گی جس کو تم انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، لپک رہے ہو لوگوں میں، کہ یہاں شاید یہ جلوہ یہاں نظر آ جائے، شاید مجھے یہ کچھ دے دے، کہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. نہیں، آؤ پیروں کا پیر، پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وہ انسان کو، گمراہوں کو ہدایت بخشتا ہے، ہدایت دیتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ذکر نہ کریں، اچھے لوگوں کی تعریف نہ کریں، اولیاء اللہ کے اوصاف نہ بیان کریں، اولیاء اللہ کے اور انبیاء کی تعریف نہ کریں بلکہ مذمت کریں. معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. توحید کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ مقصد نہیں ہے جو آج کل طریقہ اپنایا گیا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. مراتب کا لحاظ رکھیں لیکن ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو سوچ ہے اس کو اپنائیں. تعظیم کریں، آپ کے بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بھی واجب التعظیم ہیں، پیر استاد ہے، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے. لیکن اپنی حاجات کا مرجع اور حاجات جہاں آپ نے پیش کرنی ہے وہ اسی کا دروازہ ہے جو اتنے بڑے چھت والا ہے. جی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ہمارے یہ شعبہ جو ہوتا ہے نا پیروں کا، اللہ معاف کرے، اس میں بھی بڑی بڑے شخصیات آتی ہیں. جی ایک صاحب کہنے لگے اور تو ہم نصیر الدین کو مانتے ہیں
اب ذرا جملہ سنیے کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے، اولیاء اللہ سے نہیں مانگتا۔ اولیاء سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے۔ ہماری ناراضگی یہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ، ہیں جی، میں نے کہا اجہل الجاہلین کہ اولیاء اللہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ حضور سید عالم کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو آپ دیکھ لیں، صرف ان کا راستہ ہی ایک ہے، کیونکہ وہ اسی راستے سے آئے ہیں، اسی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کا ایک سامنے، نبوت کے سامنے ہے ہی اللہ، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی کے سامنے ہے ہی اللہ، تو اسی سے مانگ رہے ہیں، اسی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب، میں نے کہا بھائی میں تو اولیاء اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو وہاں سے مانگوں گا جہاں سے اولیاء اللہ نے مانگا ہے۔ میں نہیں مانگتا، کیونکہ اولیاء کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ وجہ اولیاء اللہ، بھئی ذرا بکھر والے ہو، عرصے بعد میں آیا تے ذرا زنگ لگ گیا، اسی مولوی چاڑ دینے انہیں زنگ، ذرا زنگ لوا لو۔ کیا کیا؟ اولیاء اللہ، اولیاء تو بعد اللہ۔ میں بندیال بھی سا ذکر کی، اولیاء تو بعد اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، اولیاء تے اللہ وچ کوئی لفظ نہیں ہو، کوئی لفظ نہیں، اولیاء تو بعد اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، اللہ وچ ہی نہیں چھوڑی، وچ اولیاء اور اپنے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں، کسی لفظ کو بھی، کسی حرف کو بھی حائل نہیں کیا۔ ان کا وہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ان کو وہ معیت ہے، معیت نصیب ہے ان کو۔ تے جڑا اتنے نیڑے ہوئے، جڑے اتنے نیڑے کے وچ ایک حرف نہ بھی وچ نہیں اللہ وچ پائی، تے بندہ نیڑے والے کو منگنا ہے یا دور والے کو منگنا ہے؟ ماں جو پانی لوڑ پہوے، میں نیڑے والے کو منگساں جو جڑے پیچھے کھلتے ہیں انہاں کو منگساں؟ بولو، نیڑے والے کو۔ اولیاء تو بعد اللہ، اللہ کتنا نیڑے وے؟ تے تسی دسو پھر اولیاء اللہ جو ہے، اولیاء کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ ان کے قریب ہے اور یہ اللہ کے قریب ہے۔ تسی آگو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو پھر سارے نے نزدیک ہے، جڑا سا کرنا ہے وہ مراد نہیں۔ کیا تسا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے؟ اس کے قرب کا آپ کو احساس ہے؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہمیں کیا پتہ ہے کون ہمارے قریب ہے؟ ہمیں یہ احساس ہوتا تو ہمارے عقائد کا یہ حال ہوتا۔ اگر ہم اللہ کو محسوس کرتے، ہم نے اللہ کو معلوم کیا ہے، محسوس نہیں کیا۔ یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا۔ اگر آپ کو محسوس ہو جائے، مجھے محسوس ہو جائے کہ کون ہمارے قریب جلوہ گر ہے، ہمارا دل کس کی جلوہ گاہ ہے، تو پھر اور رونا کیا ہے؟ میں کس کو رو رہا ہوں؟ کس بات پہ رو رہا ہوں؟ کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے
مرزا بیدل کہتا ہے تمام شوقیں لیک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد تمام شوقیں لیک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد جگر بداغے کہ می نشیند نفس بآہے کہ می خرامد شوق تا سانج بڑا ہے. مرزا عبدالقادر بیدل فرماتے ہیں اساں شوق تا بڑا ہے تمام شوقیں لیک غافل لیکن اصل غافل ہاں کہ دل براہے کمی خرامد کہ انسان دا جڑا دل تک تک کر رہے ہیں ایک کس دی منزل دے پہنچنے دی طلب پہ تک تک کر رہے ہیں کہ دل براہے کمی خرامد جگر بداغے کمی نشیند نفس باہے کمی خرامد اے داغ جڑے جگر سے لگ رہے ہیں اے کس محبوب دے عشق دے داغ لگ رہے ہیں تے اے جڑی ساہ اندروں نکل دے انسان دا اے کس دی خواہش اور طلب وچ نکل کے خرام کردہ کردہ نکل دے با. آپ سانس لیتے ہیں میں لیتا ہوں جانور بھی لیتے ہیں اگر شعور نہ ہو احساس نہ ہو تو جانوروں کے سانس لینے میں اور انسان کے سانس لینے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ان کے دادا جو حضرت پیر فضل الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے انہوں نے تلقین فرمائی تھی کہ اے بیٹے مہر علی شاہ دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم واقف دم باش و دم را دم بدم بے جا مدم. انہا ساواں فضول نہ کڑ کسی نے یاد نہ کڑ ساوی نکلے اندروں تے ویڑے وچوں جس نے نکلے نا تیرے جسم دے ویڑے وچوں اندروں نکلے تے پھر ٹیل دایا نکلے کسی شان دے نال نکلے پتہ لگے ہاں او دم جیڑا ہر بندے نصیب نہیں ہوندا او دم جس ویلے اللہ دی یادہ نال معمور ہو کے مست اور پرکیف ہو کے اس دی یاد دے نال خرامہ منہ چو جس سے نکلے تے جس سے وہ پہ جاوے اللہ اس دی حاجت روا فرما دے. اے دمہ دا میں ایک خلاصہ تو انہوں دس رہا ہے جس تے میرا عقیدہ بھی ہے تے ہے جڑے دم آج کل چل دیں اے قسمتاں دے چکر دسنے آلے اے رجسٹر کھول کے دسنے آلے تیری شادی کدو ہو سی تے بچے کتنے ہو سن کڑی ہو سی نڈا ہو سی آج کل اے جے پیر بھی میں تکے نہ سنے نا بڑے قریب ہیں کہ جناب بچہ نہ رکھ دیو کئی بندے ایسا نے آنن جناب کوئی نہ رکھ دیو لڑکے دا میں کہو جمن تو دے سلے پتہ لگ سی کڑی یہ نڈا ہے کہ پتہ لگے پیدا ہوئے تو پھر اکھر انہا دا خیال ہوتا ہے غیب جان دین دسو جی کتنی چلی گالے اے او لوگ جان دین کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے نال جنہاں دا تعلق ہوئے اور اس منزل تے پہنچے ہون تے او ذرا کسی دا جلوہ دے چھوڑنا ہے فراست ایمانی وہ بڑے خاص لوگ کوئی ورلیاں موتی لیتری
میں ہر نعرے تو نہیں ماری رہا، ساری تفصیل پڑھنے ہو. نعرہ تکبیر تے اللہ اکبر کافی، خلافت تے فلانی تے فلانی، اسی کو منکر ہاں کڑی کڑی ہے میں لچ تلنے وچ خالی ہو گیا بس اللہ اکبر نعرہ تکبیر تے یا رسول اللہ کافی، سارے جنجاں کہن کے ٹرنے نال. اچھا کیڑی گل کرنا پہ؟ ہاں تو اس دم وچ بڑا اثر ہوتا ہے، توجہ نال ہو جاوے. اس دی یاد دے وچ جے لتھڑیا ہے بالکل آیا ہے وہ پھوک پہ ونجے، وہ چاہے دم عیسیٰ ہوئے، عیسیٰ دا دم ہوئے مردیاں زندہ کرتا ہے. اگر یہ دم اپنے نقطہ عروج پر پہنچے تو دم عیسیٰ ہے، اور اگر اس مرتبے سے گر کر آئے تو دم اولیاء ہے. اولیاء نہ دم پانا. تسی آکو جناب اے میں آکھیا جی انہاں ایکس رے کرا کے انہاں دسیا جناب کہ تُدھا نڈا بھئی آج کل پتہ لگ وننا ہے، پتہ لگ گیا جے پیر صاحب اے بدھو مرید ہے او بہن پیچھے لگنے ہیں، بدھو ہی زیادہ دوڑنے ہونے نا جن آنکھیں نڑے جی وہ ہے اینے نور ان کا سب گھرانہ نور کا، اینے پیچھے دوڑی پیا. عقل ہوئی نا بیچ وہ احمد رضا صاحب جڑا آکھیا نا وہ گھرانہ تو مراد، گھرانے نے قابل ذکر افراد مراد ہیں. امام حسن، امام حسین، زین العابدین، غوث پاک، معین الدین اجمیری، پیر مہر علی، چیدہ 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 سب گھرانہ تو اے مراد ہے. للو پنجو احمد میں تو خاندانہ کتنے ہزارہ جمعے ہونے سارے مراد نہیں ہونے گھرانے تو مراد. سمجھ آئی ماڑی کہ نہیں؟ بولو کہ میں آکھیا چیدہ چیدہ سمجھ آئی. انہاں آکھیا کہ ایکس رے کرا کے انہاں فرمایا جی تو دا اللہ پتر دیسی یار بڑا راتی میں اللہ نال بھی ٹل لائی ہے، بہت اچھا کیس ہے. انج پا پتہ لگنا ہے جس طرح تھی تو پتر بڑھایا سا فراڈی تک بڑا کیس لمبایا تانا بڑی راتی دوڑ دوڑ کے تے میں جناب پھر بشارت ہوئی کہ پتر عطا ہو سی تو دا اے اس دا نہ رکھی تے اتھے اسپتال بھیج کے وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے جناب پتہ لگ گیا کہ ایک پتر ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے. اب 700-700 روپیہ نظرانہ جتنی حیثیت اسی اتنی بیچارہ دے سی. انہاں جناب کہا وہ بے وقوف اس آکھا جی آپ ماں پہلے دس چھوڑے ہو باقی بچہ ہو لڑکا ہویا الٹرا ساؤنڈ والے نے دس چھوڑے اپنے مریدہ پیج کے پتہ کرا کے دا. اے چکرات پیریاں چل رہی ہیں آج کل. خدا دا نام ہے بچو انہاں پیروں کو. میں گزارش کر سا ان لوگوں نے ہماری ان سچی تربیت گاہوں کو داغدار کر دیا. اب باہر نکلے آنے جناب یہ بھی کوئی لٹیرے ہو سن پیر صاحب آ رہے ہیں، یہ بھی کوئی فراڈ چلا سن. یعنی لوگ اعتبار نہیں کرتے، نئی نسل ہے. پھر انہاں جناب او کلاب درگاہاں میں خطیب خوشامدی جدی پشتی منگتے ذہنی مفلس چھوٹیاں کرانیاں میں جمے لوگ مفتی بن گئے جنہوں کو پوچھتا ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں. وہ جا کے درگاہاں دے وچ اے جے پیراں نے جڑے خود بھی علمی اوصاف تو خالی انہاں دی ون کے پھوکاں دیتیاں، انہاں کتب الاقطاب تے کرامتاں بیان کیتیاں تے ایویں فضائل لوگاں چ بیان کر کر کے لوگاں دے ذہن تبدیل کیتے. خبردار یہ میڈیا کا دور ہے، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں. ایسے واعظین کے خطبوں پر اور خطابات پر چاہے جس خانقاہ میں بھی ہوں متاثر قطعاً نہ ہوا کرے. خود آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے. آپ قرآن اور سنت کو میٹر بنائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ خوشامدی ملا جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اس کا اپنا مطلب ہے، اس کا اپنا مفاد ہے. تو یہ جو سرکاری اور درباری ملا ہیں واعظین، یہ
قصیدہ گو، پیروں کے چمچے، لفافے لینے والے، بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے، اور ان کے فضائل میں کتابیں تحریر کرنے والے، خطاب کرنے والے، مشکانست کہ خود بگوید نہ کہ اتار بگوید، کستوری او نہیں جڑی آپے خوشبو دے وے، سارے بندے یہاں نپ کے نکا نال تن تن کے آکے دی آئیا کوئی خوشبو، وہ آکے وہ خوشبو رکھ چھوڑو تھے، وہ اسے کچھ اے وے تے آپے آسی، ہے جی اسا دور رکھ چھوڑ، اس وچ سا آئے وے تے آوے سی اتھے تک، نہیں تے اینے میں نے ناکے کیوں تو نہ کڑی گڑی کہ سنگو جناب بڑی آلہ نے صبح نے ہر دفعہ پچھے نہیں سنگنے ایسی۔ یہی لیڈر ہیں، یہ لیڈر گا رہا ہے قوم کے گیت، یہ لیڈر گا رہا ہے قوم کے گیت، مگر آواز بالکل بے سری ہے۔ جناب جنہ کدے سلام محمدی بھی کسی نہیں دیتا، ہاں اگلے 5 سالانے وچ امید رکھ کے کہ مت انہاں نال سلام اس واسطے اللہ واسطے نہیں، مسلمان بھرا واسطے نہیں، افسوس میں کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں بول آیا تو آٹے نال جے جی سائیں ٹوٹی بھجے لفظ میں کو آندھے میں انشاءاللہ بھولے سا سلام کر دینا کیتا محمدی سلام جے کیتا تے نیتے پئی اور 2 سال رہ گئے انہاں کو سلام کریے جے میں کو کوئی ووٹ مل ونجے۔ کون ہے فلانا، کیوں آیا ہے اتھا، کیوں کیا کریں دائیں، کیوں بتائیں تھے او سائیں تو آڈی کال ککڑ مار گئی ہے، میں فاتح چاوڑا ہے، وہ بھیڑا میرا 2 سال تھی گئے، میرا پیو مار گیا ہے، اکھیو الیکشن دا دور رہی سی، اے لوگاں دے حال ہیں جی۔ السلام علیکم، جتھے ہر جنازے وچ پیر جاتے ہیں جنازے کے میں تاکہ مرید بڑا متاثر ہو، جناب ہر دکھ سکھ وچ فیتے وچ اس سرے تے پہنچے، لجپال بڑے جناب اساں نے متھیاں درد ہونا سرکار پہنچے ہونا، نظرانہ وکھرے کرنا، بندہ آگے وکھرے مویا ہونا ہے، او پٹنا ہونا تے 40ویں تے جمعراتاں دا وکھرا پیا ہوندا ہے، پیر صاحب نو پٹنا وکھرا دینا پیندا ہے۔ یہ ایسا طبقہ کار کسی دے جاوے تاں بھی نظرانہ انہاں دا کھرا ہے، جے کوئی انہاں دے کار جاوے تاں بھی نظرانہ انہاں نو دینا پیندا ہے، مریداں نو۔ شبیر میں تانے کار آیا ہاں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے میرے کو نظرانہ لے لے تو میں نہیں پتا، دینے والا مت پتہ نہیں، لیکن اساں وہ طبقہ ہے کہ اسی کسی دے کار جاواں تاں بھی نظرانہ اساں ہی لینا ہے، جے کوئی ساڑھے کار آوے تاں بھی دے کے جاسی، اور پوچھو اساں کے دیتا، گل اتھے آئی، پاویں گوڑلے والے ہون تے پاویں سیال شریف والے ہون تے پاویں جڑی شریف والے بھی ہون، اساں کے دیتا، اساں تے 2 ہتھر لٹیا، جے گیا تاں بھی کدا، جے وہ آیا تاں بھی کدا۔ بولو جی، میں مریداں چ بیٹھا ہیں، پیر آئے کو کیا یہ تمہارے ذہنوں میں سوال نہیں اٹھتا کہ یار اتنا پیسہ ہم نے ان کو لٹا دیا، ساری عمر 4 نسلیں گزر گئی ہیں دے دے کر، انہوں نے ہمیں کیا دیا، کیا دیا؟ سوچو، لمحہ فکریہ ہے،
اے امت محمدیہ، لمحہ فکریہ ہے، اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ کیا بات ہے، اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ اگر یہی، ایک گل سنو، میں پیر میر علی شاہ دا پوترا ہوں تے مینوں تسی کیسو ہر بندہ ایتھے بیٹھا ہے، خاص بندے بھی عام بندے بھی کیسا جناب نہیں، جتھے پیر میر علی شاہ چونکہ مورے سے آلہ ہے، وڈا ہے، اس واسطے اس دا مقام وڈا ہے، ٹھیک ہے۔ پترا پوتریاں جو کوئی بھی ہوئے جناب، او مقام اتھے ہی اس دا خاص ہے، اس دے نال کوئی مل نہیں سکتا، جتھے ہوئے اتھے کوئی نہیں۔ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے اللہ دے نال کون مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر سارے تو بڑا ہے، رسولہ تو بھی بڑا ہے۔ تے آنے جناب پیر میر علی شاہ صاحب کی موجودگی میں اور کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے ان کی اولاد میں سے، صرف ان کا صاحب مزار کا، کیونکہ بڑا یہ ہے۔ تو اس کائنات میں بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر اسی کا ذکر ہونا چاہیے، یہ ایک فارمولہ ہے۔ کوئی برداشت کرنا ہے پیر پتہ نہیں اصل یہ خانقاہ وچ کیا ہونا ہے، آیت تبرک واسطے پڑھنے، صرف تبرک واسطے، کوئی پڑھ چھڑیاں میں یوں یوں کر کے، اس تو بعد سدھی پیراں تے شروع ہو گیا۔ حالا آنا اتو چاہیے، اللہ تو بعد نبی، نبی تو بعد صحابہ، اہل بیت، صوفیاء، مومنین، پھر درجہ بدرجہ کسی دی خدمت جتنی بھی ہوئے ایویں ضمناً پیش کرو تے سامعین آکسن یار کنجوسی کی تیس، بڑی کمینگی کی تیس، اساں زیادہ بولنا چاہیے، تھوڑا بولے ہیں۔ پیر میر علی شاہ اتنا تو نہیں ہے جتنا اس دو لفظاں مکا چھوڑے ہیں۔ پیر میر علی شاہ دی بڑیاں خدمات ہیں، یہ مولوی صاحب نے کنجوسی کی تھی، لوگاں دے وچ زیادہ طلب پہوے، تڑپ پہوے، ہون شروع ہی اتھو کر دیں تھلو بندہ آنا ہو کم وقتو، اور جس انہوں نے پیدا کیتا ہے اس دا بھی نام لے لو، جس رسول دا کلمہ پڑھنے نو اس رسول دا بھی نام لے لو، کم وقتو چمچو۔ پتہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے دور میں تھوڑ کسی نے جرت ہے گولڈے شریف جاؤ، کسی مولوی دی جرت ہے، کوئی نہیں کر سکتا، ایک کام نہیں کر سکتا، چنڈ منہ تے مار کے جاؤ تو ہو، روٹی بھی کوئی نہیں، کمرہ بھی کوئی نہیں، تنخواہ بھی کوئی نہیں، جاؤ مولوی صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین خوشامد کر رہے ہیں، بڑے بڑے طریقے نال خوشامدہ ہو رہی ہیں، اور درگاہاں تے ویکھ لو، پیر صاحب دی مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہل سکتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نماز پڑھن آئے، عصر دا ٹائم، 5 ٹائم مسجد پڑھ دے، اے معمول سارے بھول گئے میرے سمیت، مسلک حضرت کا مسلک بھول گئے، 5 ٹائم مسجد میں نماز پڑھنا، یہ مسلک، یہ خیر کوئی ایسی بات، اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب تو دنیا تو ٹور گئے، نہ چانڈ تے نہیں مارنی، نہ چانڈے نہ مارنی، جڑے جینے پہ پیر آئے۔ مولوی صاحب نے کیا کیا، قاری عبدالرحمن لکھنوی جون پوری بابو جی کے استاد، انہوں نے کیا کیا، ہاں ملا کہو تکبیر کہو، اس نے کہا جناب پیر میر علی شاہ صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں مسجد میں، ذرا لیٹ ہو گئی آپ۔ دیکھا میں علماء کی بات کر رہا ہوں، امام پیش امام کا مقام پیش کر رہا ہوں، تو یہ پکی بات ہے، یہ میرے منیر میں نہیں لکھی گئی، لیکن میں گھر کا آدمی ہوں، مجھے جو پتا ہے وہ میرے منیر کو بھی نہیں پتا۔ سمجھ آئی؟ اس آکھا جناب پیر میر علی شاہ صاحب نہیں آئے، ذرا 2-4 منٹ ٹھہر جلو،
قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جون پوری ارے کہو میں کہہ رہا ہوں تکبیر کہو نماز مہر علی کی نہیں اللہ کی نماز ہے وہ آئیں گے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں گے مولا صاحب جناب اس تکبیر آکی قاری صاحب چوتھی صافے پیر مہر علی شاہ صاحب کچے سین وچ کھلوتے آن گے مٹی ہوتے سلام پھریا جناب اے جڑے چمچے ہونے اے پیرہ نے کڑچے مولوی تے اگے پیچھے اس ویلے تے اتنے کوئی نہیں ہونے مولویاں کوئی نہیں کڑچے ہے اور تو مولویاں کڑچے چمچے کڑچے خوشامدی اپنیاں روٹیاں سدیاں بیٹھے مسجد فلانی چ لگ ویاں حضور نہ فون ہو ونجے تے قبلہ ہے تے گلا میں سچیاں کر رہی ہوں پاویں تساں چبن یا خوش ہو گلا میں کرنی ہیں سمجھ آئی گل سنو میں کہ آکھیا او چمچے دوڑے انہاں آکھیا پیر مہر علی شاہ گدی تیری دربار تیرا تے مولوی 2 پیسے دا او کہوے کہ نماز اللہ کی ہے پیر مہر علی شاہ کی نہیں تکبیر کہو اس کی جرت کیسی ہوئی اور جناب آج دا بندہ کوئی ہویا تے وقتہ چڑھ ونجیا بندہ پیر ناراض ہو جاویا مچھاں تا دے ویا بچہ راتی تو روٹی نہیں کھا سکدا کمرہ تیرا لے لیا پیسے تینوں نہیں دینے جا دفعہ جتھے دا ہے بلا آئی جا لکم دینکم ولی دین ساڑھے کول تو رہے گا جڑی خوشامت ساڑھی کرے گا ساڑھے ہر یعنی شریعت دے خلاف عمل نو ایک جزی پیش کر کے اس دا دلیل پیش کرے گا کہ جناب جڑے کر رہے ہیں حق کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں سانو وہ خوشامدی مولوی چاہینا ہے سانو عطا محمد بندیالوی نہیں چاہیدا جڑا منہ تے آکھے اے تیرا کم خلاف سنت ہے اساں وہ مولوی نہیں چاہینا سانو خوشامدی چاہیدا ہے کی ہویا پیر میں اگے بھی جوان پھر پیر مہر علی شاہ سی ہیں جی لوگ گئے جناب قاری صاحب نے آج بڑی زیادتی کی تھی حضور آپ مٹی تے نماز پڑھیے ایک کم وقت بچہ کہتے 2 منٹ بعد ایک پڑھ کے نیا دیوں سورج لینے والا ہے کیتا یہ 2-4 بندیاں گل کی تھی نا پیر مہر علی شاہ صاحب دے وال کھلو گئے فرماؤں لگے آنسو آ گئے آپ دے فرماؤں لگے کہ تو دا شرم نہیں آنی اس فکرہ کے آکھے ہے کہ جی اس آکھے ہے نماز اللہ دی ہے مہر علی دی نہیں اس آکھے تے پیر صاحب آکھے ہے اس غلط آکھے نماز اللہ دی نہیں میں نہ پہنچ سکیا تے جڑے مٹی تے کھلو دن او مسلمان نماز ہونا دی نہیں ہوندی میں ہونا کل افضل ہاں میرا حق سی کہ تکبیر اولا وچ میں پہنچا ہے میں نہیں جا سکیا 2 منٹ لیٹ ہو گیا تے یاد رکھو مزید فرمایا کہ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اس خوشامد کے دور میں بھی وہ حق کو لوگ موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی کوئی یعنی انہیں خطرہ نہیں ہے ایسے ایمان والے تمہیں اب چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے خبردار آئندہ قاری صاحب کے متعلق کوئی توہین آمیز لفظ نکالا تو میں نکال دوں گا یہاں سے یہ پیر مہر علی شاہ کا مقام تھا کہ شریعت کے سامنے جھک گئے یہ شان ہے اولیاء اللہ کی تو آج کل دے اللہ معاف کرے تو میں اب سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو میں جو باتیں کرتا ہوں یہ وقت کے مطابق جو ضرورت ہو آیت تسی پڑھو مولوی اس ہوتے تبصرہ کرو اتھے لگے رہو جناب علم ہوتے علم فضیلت ہے یہ ہے وہ ہے فلانا تقوی بڑا اچھا مقام ہے حدیثہ پڑھو یہ لوگ نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے انہاں نو سدھا انہاں دی دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھ کے آکھو گل پیرانو دکھ دی رگ تے رکھ کے آکھو
مولویاں نو دکھ دی رکھتے بولو، لیڈراں تے دکھ دی رکھتے بولو، جس طرح میں آکھیا ککڑی نہ فائدہ آکھنا ہے جی۔ مڑ کے گئے فارغ، مڑ انشاءاللہ ملاقات نہیں ہو لگی، پھر پیچھے باتیں ڈھونڈنے جناب کہ فلانے صاحب نہیں مل رہے، بس جناب آپ میٹنگ میں مشروع ہوں، کدھر بھی جو ایٹنگ میں مصروف ہوں، کدھر میٹنگ کدھر ایٹنگ۔ تو یہ حضرات یہ حالات ہیں، آپ اپنے ذہنوں کو اللہ اور رسول کے ساتھ، ہر اس پارٹی کے ساتھ، ہر اس پیر کے ساتھ، ہر اس عالم کے ساتھ منسلک کریں جو معتدل مزاج ہو، جو اللہ اور رسول کا آپ کو صحیح راستہ دکھائے، جس پر آپ کا دل جمے۔ اے صرف لباس شاسا دیکھا کرو، میں پگ بدی بڑیاں زلفاں شلفاں بڑیاں کوٹ شوٹ پایا تے تکو جی بندہ بالا موتبر ہے، دورو دس دوست بڑی سونی بندہ بھی ٹھیک پیر لگتا ہے، ضروری نہیں میں ٹھیک ہی ہوں، مینوں بھی چیک کرو کسی ایسے روپ میں کوئی فراڈ ہی نہ ہوئے۔ میرا ہو سکتا ہے عقیدہ خراب ہوئے، مینوں چیک کرو۔ میں کہتا ہوں نا، میں اپنے مریدوں سے کہتا ہوں جو میری بیعت ہوتے ہیں، جو بیعت توڑنا چاہتا ہے توڑ دے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ 10 روپے 5 روپے 100 روپے کے لیے میں مرید کروں؟ مجھے میرا رازق وہ ہے، وہ مجھے دے گا۔ جو توڑنا چاہتا ہے توڑ دے، میں گھسیٹ کر مرید نہیں کراتا خود۔ اور میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب ہم پیر نصیر الدین کے مرید ہونا چاہتے ہیں، میں نے کہا جس نے میرا خطاب سن لیا، میں نے جو عقیدہ پیش کیا، میں نے جو باتیں کی، جو چیز بھی تمہیں پسند آئی، تم میرے بیان کے مرید ہو گئے تو میرے ہو گئے۔ بیعت ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے، بیعت دل دینے کا نام ہے، دل دینے کا نام ہے۔ تو آپ، میں نے یہ کہتا ہے ہولیوں پر نہ جائیں، آپ مجھے چیک کریں، آپ کو نہیں پسند تو چھوڑ دیں، لیکن جو باتیں میں کہتا ہوں وہ اور پیر کوئی نہیں کہے گا، انشاءاللہ نہیں کہے گا، کیونکہ انہوں نے چکر چلانا ہے، میں چکر سے نکالنا ہے آپ کو۔ میں نے، مجھے اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ میں ان کے چکروں سے نکالوں، اور اللہ نے ایک مجھے بڑی درگاہ بھی دی کہ ایویں چھوٹے موٹے نہیں ٹیشنہ تے بہ کے بولنا پیا، میرے لیے دے ٹیشن تے بہ کے بول رہے ہیں۔ میں مہر علی کے اسٹیشن پر بیٹھ کے بول رہا ہوں، مرکزی اسٹیشن پہ۔ تو میرے دادا کی تعلیمات پڑھو، میری ان کی تصانیف پڑھو، اللہ کے ساتھ تعلق، رسول کے ساتھ ان کا تعلق، انہوں نے جو تعلیم آپ کو دی ہے، یہ مولویوں پر نہ جاؤ، کتابیں خرید کر طاق پر نہ رکھو، نہیں پڑھ سکتے تو محلے والے کسی پڑھے لکھے کو کہو میرے علی نے لکھا کیا ہے، پڑھو، اس کو سمجھو، جو میرے علی کا ہے وہ ٹھیک کا ہے، اس پر عمل کرو، پھر تو تم مرید ہو۔ تو مولویاں نے جڑے اتھے بولنے انہوں نے نہ جائے ہوئے خوش آمدی نے سارے فصلی بٹیرے، یہ خوش آمدی پیران دے خوش آمدی۔ میں جس آستانے پر گیا مجھے مولویوں نے کی خوش آمد، وہ صاحب قبر کی یعنی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مقام رسیدہ ہیں، ہم مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، بھائی ان سے جو اونچی ذات ہے اس سے کا بھی ذکر کرو، کملی والے آقا کا ذکر کرو، جو ان سے بڑے مشائخ ہیں جن کے وہ جوتوں میں بیٹھنا بھی فخر سمجھتے تھے، ان کا ذکر کرو، ان کا کوئی کردار، ان کی کوئی سیرت بیان کرو۔ اتھے ہی بیٹھے ہیں جناب کہنے کے اکھے جی حضرت صاحب بولنے نہیں تو سانے، بس جی آپ وہ خبردار علم دے اس مقام تے، اللہ اکبر، علم دے اس مقام تے جی لفظ جناب وہ واری منگتا ہے لفظ کہ کیڑا نکلے
وہ ایک اگے ہوتا ہے دو اگے ہو جاتا ہے. آپ اس واسطے اس کشمکش میں چپ ہی رہتے. یہ نہیں پتا آپ نو آندا ہی کچھ نہیں. آپ جاہل آدمی نہ آپ بول ہی نہیں سکتے. آج کے ان علم والوں اور مشائخ کو دیکھو جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. میں ان کا حامی ہوں, حمایت کرتا ہوں. جو صحیح عقیدے پھیلا رہے ہیں علماء میں, شاہ صاحبان میں. ہمارے میرے کرم فرما ہیں, میرے ساتھ اچھی مہربانی کرتے ہیں, میرا بھی ان سے تعلق رہتا ہے. عرفان شاہ صاحب مشہدی, وہ بھی بڑا دڑبنگ آدمی ہے, بات کرتا ہے بڑی کھلی اور نر بن کر بات کرتا ہے, دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. ذرا وہ کہتے ہیں جناب کی گالیاں بھی دیتے ہیں یہ بھی. میں نے کہا یار پھر جس طرح کا منہ ہو اس طرح چپیڑ تو مارنی پڑتی ہے. ان کو دیکھو جن کو کہتا ہے وہ رسول اللہ کے متعلق کیا کہتے ہیں, ان کو بھی تو دیکھو. اسی طرح اور اچھے لوگ علماء ہیں آپ کے, تو خوشامدیوں سے بچو. اور یہ جو خوشامد پسند ہیں اور درگاہوں پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ گولڈ شریف چلے جاتے ہیں جناب تو آپ بخشے بخشائے گئے. نہیں, آپ کے اپنے عمل کام آئیں گے. اگر عمل نہیں کریں گے تو گولڈ شریف یا سیال شریف یا توسن شریف جانا, مدینہ شریف جانا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر عمل نہیں کریں گے. حضور نے عمل کا حکم دیا, قرآن نے عمل کا حکم دیا. اگر یہ ہوتا تو جناب آپ بیت اللہ شریف میں جاتے تو بخشے جاتے. صرف یہ نہیں ہوگا, پیروں سے تعلق رکھیں تو عقیدہ, آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مولوی صاحب کا جب تقریر سنیں, گولڈا شریف میں سنیں یا کہیں بھی سنیں, تو آپ سنیں کہ یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں. سنیں, غور سے سنیں, اور میرا میٹر سامنے رکھیں. خوشامد کر رہا ہے یا شریعت بول رہا ہے, اللہ اور رسول کا حکم دے رہا ہے. کسی دربار میں چلے جائیں, اگر وہ مشائخ وقت پر تنقید کر رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے, تو اس علامہ یا مولوی کے آپ قدم بھی چومے تو کم ہے. وہ سچ بول رہا ہے, ہم میں نقائص ہیں. کیا بات ہے. تو جو حامی بن رہا ہے اور جزیات نکال رہا ہے کہ نہیں آپ کا عمل ٹھیک ہے, اوپر کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. یہ جہاں تو میں آنا چوری تلے رکھ کے بندہ کو چھوڑے, ذبح کر چھوڑے. بکرا غوث اعظم دا سمجھ کے, غوثیہ بکرا سمجھ کے ذبح کر دے. میری گال سمجھے ہو حضرات؟ اب عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے, میں یہاں جانا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بھائی حضرات, دیکھو مجمع ذرا پیچھے تک تو سارے. یہ رپورٹ بڑی بڑی دنیا تے ویسی بڑے بڑے مولوی پوچھ سن بھائی بکھر گیا ہے نصیر الدین, تے بندہ بھی کوئی آیا کہ نہیں, کیونکہ بکھر دے علاقے تے بعض بے وقوف سمجھ دیں کہ شاید بکھر ساڈا ہی ہے. اسی جاواں تے گولڈے شریف والے انہوں کو پوچھ دے, آؤ آواز دو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے قربان یک تبسم جانا نہ کر دیا. میں نے گلہ ذرا مزکوم جی ہویا ہے, زکام ہویا ہے, ورنہ میں تو سن دو شیر سناما ہے. گلہ تو میں ٹکا کے کر گیا. ارض و سما کو وسعت پیمانہ کر دیا, ارض و سما کو پیمانہ, شراب دا پیالہ. وہ بھی انج ہوتا ہے, زمین دا بھی منہ انج, آسمان دا بھی انج, پتہ لگتا ہے اتنے بھی پیالہ ہے تے اے بھی پیالہ ہے. اے تکو کنا دی اصطلاح ہے. ارض و سما کو وسعت پیمانہ کر دیا,
کیا رندوں نے کائنات کو میں خانہ کر میں میرے مخالف کافی لوگ ہیں تے مخالف اسی دے ہوندہ ہے جس ماں نے پتر جمع ہوئے پر ٹکا کے کم دا پتر جمع ہوئے چبلان دا دشمن کوئی نہیں ہوندہ دشمن ہوندہ ہے کمال والے دا میری دشمنی کر کے میرے کمال دا اعتراف کر رہے ہو اور میں پھر توانوں ساڑنے میں بڑا خوش ہوندہ میں پھر اللہ دے فضل گندا نا جس ویلے اے میرے تے فضل ہے اے میرے تے فضل ہے اے میرے تے اتنی تو آڑے دلہ تے چھریاں چل دیاں اکھے جی نصیر الدین دا مجمع بنا ہوندہ ہے اے بکھر تکو میں آیا بولو اے میں نال قسم چکیا ہو خالی کرسیاں ساریاں خالی ہیں کوئی یہ جا پیر ہے وے جڑا خالیاں 500,000 ہے کتنی لگی جی کرسی 1000 کرسی لگی ہے میں جس لے آیا ایک بندہ نہیں سی کرسی تے میں کیوں آیا موتبری دسنے واسطے نہیں کہ میں بہت بڑا پیر ہاں میں نو پتہ ہے مجلساں جم جاندیاں تے پیر خدا بن کے آندین مجلس ہے خدا بن کے آندین اپنے نعرے لگوان دین بڑیاں ٹھاٹھا ہوندیاں بندے توڑ دین حضور علیہ نہیں مجلس جمی نہیں آپ دے شان دے لائق نہیں علیہ ہاں جس نے بندے سارے بیٹھے ہون تے اللہ جی تاں داخل ہوں انہاں دی رونت پیران دی توبہ کرو انہاں دی آجزیاں نہ ویکھو اے باپ بڑے آجز ہیں بڑے منکسر بڑے اتنے ٹیٹ نے اندر تسی نہ پوچھو انہاں دا تکبر اللہ اکبر انہاں دی فرعونیت انہاں دی شان دے خلاف کوئی گل جملہ دا آکھ چھوڑو یہ اللہ انہوں ہی چھوڑ دے اللہ دا کار کچھ نہیں سکتے چھت بڑا ہو چاہے کتھے پلمڑ یہ سب ریاکاری جی تو پیسے دی امید ہوئے اتھے اخلاق نہ بولنا جی تو پیسے دی امید نہیں اسے جاؤ جی دعا بھی نہیں ہو گئی جاؤ اے حال ہے آج یہ کہتے ہیں جناب یہ پیران دی بڑا ذکر کردہ ہے وہ پیران دے اسی ہے ہی پیران اپنے شعبے دی گال کر دیں اسی تے میں بھی کہتے ہیں جہاں تے تسی میں نو بھی نہ منو اسی تو مرضی دے بندے ہیں پاہمیں جو بیچ رپیا نہ ہوئے مرضی میرے اللہ دی قسمیں میرے مرید اور میرے چاہنے والے اس رب لم یزل ولا یزال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں پر روپے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور میں ملتا بھی نہیں چلا جاتا ہوں اور جناب کسی جگہ پیر بنجن تھے پاہمیں نماز چلی بنجے وہ بے کے ملتے 10,000 بندہ ہوئے تو ملتے ہیں ایک ایک آدمی کی حال ہے والو جم پہ ہو تسی خیر ہے والو پیدا ہو گئے ہو اور تکلیف تے نہیں ہوئی آنے جانے پائی ان کم بخت دے بچہ کوئی ان جے بھی جوئی کاڑ کہ سکا ان تھوکی لا سے اتنا انتظار کرتے ہیں میں انتظار کرنے والے پیروں میں سے نہیں ہوں دنیا میرا انتظار کرتی ہے میں اپنے مالک کا گدا ہوں میں اس سے مانگتا ہوں سمجھ آئی اور یہ بھی یاد رکھو میرا چاہنے والا میرے مننے والا میری گلہ نو میری زبان نو میرے کسی جملے نو مننے والا وہ پیسہ اور کسی پیر نو نہیں دیندہ پاہمیں تسی اس نو ذبح کر دیو وہ پیسہ میرے نا دا میرے نا ہی رکھ سی میں نو ہی دے سی کیوں اس نے جس کو لو دیوانا ہے اس دی جرت ہے میں نو نہ دے وے اس نے جس دے جوبے بھی چکڑنے میرے ہاستے اس دی جرت نہ دے وے میں مطمئن
تو جان تیرا کام جانے اساں جیبیں تکے ہی نہیں کرتے تے جس کو نہیں دیوانے اسی تکا کیا ہونا لانتی اندر اسی تکا کیا جتوں اس دا اپنا کرم ہے جی اس واسطے اسی مطمئن نہ اسی جیبیں میں نظر نہیں رکھی کدے کیا بات ہے اس واسطے جناب میں بڑا ہور جا پیر ہاں تے وقت پہ گیا پیرا وہاں ایک ایسا پیر آ گیا میں چنگے چنگے خان صاحبان تے بڑے بڑے جاگیراں دے نال ٹکر لا کے میں گل کرنا کیا بات ہے یوں یوں کرنے والا نہیں کہ مت کوئی دے دے ہوں نہیں ہم دیں گے تم کون ہو دینے والے علاقے میں بڑے بڑے چودھریاں نال ٹکر لگی آج کل وڈا کوئی ہوئے جی کوئی ایم پی اے ایم این اے اتے گئے ہوئے سیٹاں خوشامد سارے مت کو کم کال پہ وجے تے انہاں تھوڑی اے ناراض نہ ہو جا تو کون ہے کام اس کرانا ہے تیری جرت ہے تو نہ کرے تیرا دروازہ بند ہے لکھ دروازہ کھول دے سی ہو تو کون ہے کل تو میرے بوئے تے ہی آنا ہے ووٹاں بچے میں ہی دیوانی ہیں تینوں اے ہون بھی بکھر وچ سارے مرید نہیں بیٹھے میں کہہ رہا میں اتھے بھی کہہ کے آیا میں ووٹاں واسطے نہیں آیا نہ کوئی الیکشن دی تو انہوں اپیل کرنے واسطے آیا لیکن میں نے رات کو کہا کہ خوش عقیدہ اور اپنے آقا کا غلام کملی والے کا غلام راسخ العقیدہ سنی العقیدہ سنی العقیدہ اولیاء اللہ کا غلام اس کو ووٹ دیں گستاخ صحابہ کو ووٹ نہ دیں امہات المومنین کے گستاخوں کو ووٹ نہ دیں آپ اپنے مشرب کا اپنے مسلک کا خیال رکھیں اور اسی حوالے سے دریا خان سے جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک محمد ثناء اللہ بستی خیل کا علاقہ ہے ایریا ہے میں ان سے التماس کروں گا گولے کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے اپنے حوالے سے کہ یہ ایک اچھے عقیدے کا آدمی ہے 4 پشتوں سے پیر میر علی شاہ صاحب کے غلام ہیں ان کو ووٹ دیں ان کو کامیاب کریں میں ووٹ دلوانے کے لیے نہیں آیا لیکن میں پپلا میں بھی کہوں اتفاقاً میں آیا ہوں اتفاقاً اسی ونج والا نا کسی قبرستان میں حضور اے منی پھپھی جی نہیں قبر ہے اے منی امی جی نہیں قبر ہے حضور اے منی دادا جی بھی نال دبن وہ ایک ہی جگہ کھلو کے یار کر جو سارا میں طواف ضرور کرائی ایک ایک قبر تے کھڑ لے ہو انہاں پتہ ہے پیر آنا ہی نہیں قبرستان میں اونج منجی تے چویا آوے تے وکری گل ہے ایک دے آ وڑیا قبرستان ہے تے اج سارے مردے ہی بخشواما میں تے میں ہن آج گیا اس پھیرے شبیر صاحب تے مولوی اشفاق صاحب نے اس پھیرے وچ تے چلو جڑے جو ہم مسلک تے تعلق والے انہاں دے واسطے میں ضرور کہساں تسی انہاں دی مدد کرو مدد اللہ کرنے والا ہے تسی مظہر بنسو اللہ چاہندا ہے تے ضرور جتن گے اللہ نہیں چاہندا تے نہیں جتن گے سمجھ آئی اسی مدد ضرور کرساں اس واسطے کہ اچھے عقیدے لوگ اچھے عقیدے والوں کو ووٹ دیں جو راسخ العقیدہ ہوں جو گستاخ رسول ہوں جو گستاخ صحابہ ہوں جو گستاخ امہات المومنین ہوں حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو گستاخ ہو بکواس کرے اس کو ووٹ دینا حرام ہے میں مفتی نہیں ہوں پر یہ فتویٰ ہے نصیر الدین کا نعرہ تکبیر یاد رکھیں سمجھ آئی عقیدہ ہے عقیدے پر یہ پاکستان بنا ہے یہ عقیدے کی بنیادوں پر بنا ہے یہ اس کا معرض وجود میں آنا قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ پر تھا جو پارٹی
کوئی پارٹی بھی ہو اس نظام کے خلاف اگر آواز اٹھائے گی نہیں لائے گی تو اس کو ووٹ دینا بھی حرام ہے. تو گویا آپ اللہ اور رسول کی تکذیب کر رہے ہیں. ایسی پارٹیوں کو قطعاً ووٹ نہ دیں. میں ووٹاں شوٹاں دی گل ہوئے نا تے بندے دا دس کے کئی جھوٹ بھی مار دیں, لیکن صحیح پکچر سامنے آوے تے فون کر کے نصیر الدین کو پوچھ لیا کرو کہ جناب تساں فلانے واسطے آکھیا ہے یا نہیں, میرے کو تصدیق کر لو. لوگ جھوٹ بھی مارن گے تواڈے سامنے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی میں اہل سنت والجماعت کے افراد موجود ہوں جو نظام مصطفیٰ کے لیے عملی قدم کل اٹھائیں, جو فقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کو نافذ کریں. ہم اس لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے اپنی موٹر یا موٹر سائیکل چھڑانے واسطے نہیں جناب. ایم این اے صاحب حضرت ایس ایچ او فون کریو میرا موٹر سائیکل چھوڑ دے, اس واسطے نہیں. کوئی با مقصد ووٹ دیو. کل پوچھا ویسی تواڈے کولوں تساں کنہاں نوں ووٹ دیتا ہے, سمجھ آئے؟ یہ تواڈے کول امانت ہے, اس دے اہل نوں ووٹ دیو جڑا اس دے اہل ہوئے. دعا کرو سارے اللہ تعالی حاجات سب کی پوری فرمائے, امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا فرمائے, اور ہماری اس پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل فرمائے. ہمارے جو عقیدے ہیں بکھرے ہوئے ہیں, منتشر ہیں, ضعیف ہیں, اے میرے مالک, اے میرے مولا, اے میرے پالنہار, اپنے اس نبی محترم و محتشم کی شان کے طفیل جو تو نے اسے عطا فرمائی ہے, اس عزت کے طفیل ہمیں وہ راسخ عقیدے عطا فرما جو تیرے رسول کے صحابہ اور اس کی اہل بیت کے تھے. امت مسلمہ کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے بچا. ملک خدا داد پاکستان کو وہ قیادت عطا فرما جو اس کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کی طرف لے جائے, اور اس ملک میں اجرا ہو کس کا؟ نظام مصطفیٰ کا, نظام قرآن کا. یہ ہماری آنکھیں دیکھیں, اے اللہ ہمیں وہ وقت دکھا, اور اگر یہ نہیں سدھرتے تو ان سب کو مٹا کر وہ قاعدہ ہمیں عطا فرما جو تیرے رسول کے نام کو بلند کرے اور تیرے نام کو بلند کرے, اور اس ملک میں وہ نظام نافذ فرمائے. یا رب محمد و علی و زہرا, یا رب حسین و حسن و آل ابا, کز لطف برار حاجتم درد و سرا, بے منت خلق یا علی العالی. یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم, محتاج برادران و خیشان شوم, چیزیں کہ دہی بدہ مرا از در خیش, تا از در تو بردر ایشان شوم. یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین, اسیان مراد و حصہ کن در عرصات, نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.